بہت سارے لوگ جن کو علماء بھی کہا جاتا ہے، وہ بعض وجوہات کی وجہ سے تحریف قرآن کی انہوں نے بات کی۔ تحریف قرآن ہو جانا اللہ تعالیٰ کے لطف کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سے پہلے والی کتابیں اگر تحریف ہو جائیں تو اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ پھر نبی نے آنا ہے۔ اگر قرآن مجید میں تحریف اللہ ہونے دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ باب ہدایت بند کر دی، کیونکہ جس میں تحریف ہو گئی پھر آپ جہاں بھی انگلی رکھو آپ کہو گے ہو سکتا ہے یہی تحریف ہوئی ہو۔ آپ کو اپنے فرقے اپنے مسلک کے مطلب کی بات نہیں ملتی، آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہو کہ قرآن میں جو ہے تحریف ہوئی ہے۔ قرآن کی تحریف کا مطلب ہے کہ اللہ کا لطف باقی سے بندوں پر کچھ نہیں چھوڑا اس نے۔ اگر کوئی حق تلاش کرنے کے لیے آئے، کیونکہ احادیث میں بھی صحیح غلط موجود ہے، کوئی جگہ تو ہو جس پر پرکھا جا سکے۔ اس آیت کے اندر تاکیدیں ہی تاکیدیں کہ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ پھر آپ کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہو گئی اور پھر آپ کہتے ہیں ہم عالم ہیں، اس لیے کیونکہ بڑی زیادہ حدیثیں آئیں، 1,00,000 حدیث بھی آئے قرآن سے ٹکراتی ہو باطل ہو جائے۔ ائمہ نے سکھایا ہی ہے، آپ ائمہ کے فرمان کے بھی خلاف چلتے ہیں۔ اگر ایک ایک لفظ کے 30 معنی ہو، یہ مراد جو لی جاتی ہے کہ بس ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جب رسول پاک عربوں کے سامنے جو مخالف ہیں، کافر شرک کی سیاہی سے جن کے دل کالے ہیں، ان کے سامنے جب رسول اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے تو وہ آگے سے رسول پاک کو کہتے تھے اس کے تو 30 مطلب نکلتے ہیں، تمہاری کون سی مراد؟ عقل ہے تمہارے اندر؟ اس کا مطلب ہے عربی زبان اور قرآن کی زبان ایسی ہے کہ جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، جبکہ برعکس ہے، پتھر جیسے دلوں پر قرآن مجید اثر کرتا تھا، اس کے حقائق ان کو ہلا کے رکھ دیتے تھے۔